نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، میں نے سورۃ الحجرات میں سے ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فاسق کے معنی ہیں گناہگار کے، اس سے ہر غیر ذمہ دار آدمی مراد ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی گناہگار یا غیر ذمہ دار آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے تم ہوشیار ہو جاؤ اور اس خبر کی تحقیق کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، اس بات کو آگے پھیلانا شروع کر دو، پھر اسی کی بنیاد پر لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر دو، جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ بعد میں آپ کو دوسرے لوگوں کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک عظیم ہدایت تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بڑے ذمہ دار انسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو بات کان میں پڑی اسی پر فوراً بھروسہ کر لیا، اس بات کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، اسی کی بنیاد پر دل میں بدگمانی پیدا کر لی، لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ یہ سب ناجائز ہے۔ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ جب تک کسی معاملے کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے اور یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ واقعہ سچا ہے، اس وقت تک کسی مخبر کی خبر پر نہ بھروسہ کرو، نہ اس بات کو آگے پھیلاؤ اور نہ ہی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی ایک عظیم نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت کہ ہم جب چاہیں جو چاہیں اپنے دل کی بات اپنی زبان میں لا کر اپنے دل کا خیال لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ خود کار نظام اللہ رب العزت نے بنا کر ہمیں دے دیا ہے۔ دیکھیں ادھر ابھی دل میں خیال آیا، دماغ اور زبان کی ساری سرکاری مشینریاں حرکت میں آ گئیں، ادھر سے اسی وقت بندہ اپنے دل کا خیال دوسرے آدمی کو بتا دیتا ہے۔ لیکن سوچیں کہ بالفرض اگر اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا ہوتا کہ بھئی اگر آپ اپنی بات دوسرے آدمی کو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نمبر ملانا پڑے گا، سوئچ آن کرنا پڑے گا، کال ملانی پڑے گی، پھر آپ اپنی بات دوسرے آدمی کو پہنچا سکتے ہیں، تو اس وقت آدمی کتنی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ جیسے عام طور پر بعض دفعہ ٹیلی فون میں ہمارے موبائلوں میں بیلنس نہیں ہوتا، بیٹری ختم ہو جاتی ہے، ٹیلی فون کی تار خراب ہو جاتی ہے، کسی سے بات بھی کرنی ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنا انسان اس وقت کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر یہی قانون ہم لوگوں کے لیے ہوتا تو اس وقت ہم کیا کرتے؟ یعنی ادھر سے دل میں خیال آیا ہوا ہے، بندہ بات بھی دوسرے آدمی سے کرنا چاہتا ہے، دوسرا آدمی بالکل سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ بات ہی نہیں کر رہا کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ پہلے اس کو سوئچ آن کرنا پڑے گا، نمبر ملانا پڑے گا، کال ملانی پڑے گی، پھر وہ اپنی بات دوسرے آدمی تک کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کاموں کی ہمیں تکلیف نہیں دی، بلکہ ابھی دل میں خیال آتا ہے، وہی خیال ہماری زبان پہ آ جاتا ہے اور ہم اپنی زبان سے اسی بات کو ادا کر کے دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے انعام ہے۔ مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر زبان کی قدر معلوم کرنی ہو تو کسی بے زبان سے پوچھئے، اس سے پوچھئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک انمول واقعہ جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے گلے کا بانسا جہاں سے آواز نکلتی ہے وہ خراب ہو گیا تھا۔ جب زبان تو حرکت کرتی تھی، بولتی تھی، لیکن وہ آواز نہیں نکلتی تھی کہ گلے کا بانسا خراب ہے۔ اس نے مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا، سینئر ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے اس کے لیے ایک آلہ تجویز کیا اور کہا کہ آپ نے جب بھی کسی سے بات کرنی ہو تو اس آلے کو گلے میں لگانا پڑے گا، پھر آپ دوسرے آدمی سے بات کر سکیں گے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اس کی آواز ایسی نہیں تھی جس طرح
हम लोगों की बिल्कुल नॉर्मल गुफ्तगू, जैसे मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूं, आप लोग करते होंगे, हमारी एक नॉर्मल आवाज है, अल्लाह ने जो हमें दी है। हर किसी का एक अपना अंदाज है गुफ्तगू का, ऐसी आवाज नहीं थी, उससे सारे अंदाज अल्लाह ने छीन लिए। ऐसी भयानक और खतरनाक आवाज उसके मुंह से निकलती थी कि बाज़ बच्चे सुनकर डर जाते थे। फरमाया कि मैंने उसकी बेचैनी देखी कि कभी उसको आला जो ढूंढना पड़ता, किसी से बात करनी पड़ती तो उसके लिए आला ढूंढता कि यार मेरा आला कहां पड़ा हुआ है, कभी कहां देख रहा है, कभी अपने बिस्तर में देख रहा है, कभी किसी अलमारी में देख रहा है कि यार मेरा आला कहां गुम हो गया है, मैंने किसी से बात करनी है। तो हजरत फरमाते हैं कि उसको देखकर मुझे नसीहत हासिल हुई, इबरत हुई कि आखिर ये भी तो अल्लाह का एक बंदा है, इसका भी तो दिल करता होगा कि यार मैं अपनी बात दूसरे आदमी तक पहुंचाऊं, इसका भी दिल करता होगा कि मेरे दिल में जो ख्याल आया हुआ है वो मैं अपनी जुबान से दूसरे आदमी को अपना ख्याल बताऊं। लेकिन अल्लाह ने उससे वो कुदरत, वो इख्तियार सब कुछ छीन लिया है, वो बात ही नहीं कर सकता। लेकिन देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किस तरह वो इनाम अता फरमाया है कि अभी हमारे दिल में ख्याल आता है, वही ख्याल हमारे दिमाग में जाता है, दिमाग हुक्म जारी करता है, उसी वक्त जुबान से हम बात को अदा करके दूसरे तक पहुंचा देते हैं, बगैर किसी तवक्कुफ के, बगैर किसी परेशानी के। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि जब आदमी कोई बात करता है तो पहले वही ख्याल आता है दिल में, वो ख्याल जो है दिमाग में जाता है, दिमाग हुक्म जारी करता है जुबान के लिए, जुबान बोलती है। अब देखिए, एक तरफ दिल है जो सोच रहा है, दूसरी तरफ दिमाग है जो हुक्म जारी कर रहा है, तीसरी तरफ जुबान है जो बोल रही है, चौथी तरफ गले का बांसा है जहां से आवाज निकल रही है। ये सारी मशीनरियां अल्लाह ने खुद कार निजाम बनाकर हमें दे दिया है। ये सारी मशीनरियां इसलिए चल रही हैं, फकत इसलिए ताकि हम अपने दिल की बात अपनी जुबान से निकालकर दूसरों तक पहुंचा सकें, अपना ख्याल दूसरों को बता सकें। और ये जो इतनी बड़ी नेमत है, ये अल्लाह ने बेमांगे मुफ्त में ये नेमत हमें अता कर रखी है। लेकिन इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ एक मुतालबा किया, एक मुतालबा। वो क्या है? अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे, मैंने सारी मशीनरियां तुम्हें दे दी, इन मशीनरियों को कभी वर्कशॉप में लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी कभी सर्विस नहीं करवानी पड़ती, पैदाइश से लेकर मरते दम तक हमेशा ये तुम्हारी मशीनरियां काम करती रहती है। मुझ रब का जो मैंने तुम्हें ये मशीनरियां दी हैं, मुझ रब का सिर्फ एक मुतालबा है, वो ये है कि जब भी बात करो, जब भी जुबान इस्तेमाल करो, सोच समझकर अपनी जुबान इस्तेमाल किया करो। ये ना हो कि कैंची की तरह जुबान चल रही है, जो बात दिल में आई कर दी, बगैर सोचे समझे कि यार मेरी इस बात का नतीजा क्या निकलेगा, किसी की दिल आजारी तो नहीं होगी, किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, कोई मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, किसी का घर तो नहीं खराब होगा, बगैर सोचे समझे जो हम अपनी जुबान से बात अदा कर देते हैं। लेकिन बंदे को बात करते हुए सोच लेना चाहिए कि हमने अपनी जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसका सबसे बेहतरीन, अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अल्लाह ने जो मशीनरियां दी हैं इनसे फायदा तो खूब उठाओ, लेकिन अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर वाज़े अल्फाजों में इरशाद फरमा दिया है कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान की जुबान से जो कलमा, जो जुमला भी निकलता है, महफूज करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है जो फौरन उसको रिकॉर्ड कर लेता है, रिकॉर्डिंग हो जाती है। आज से पीछे चले जाएं कई साल पहले, उस वक्त रिकॉर्डिंग करना, उसका तसव्वुर करना दुश्वार था। बंदा कह सकता था कि यार कैसे हो सकता है कि किसी की कोई रिकॉर्डिंग हो, मेरी कोई बात रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन आजकल इन तमाम जदीद तरीन आलात ने, मोबाइलों ने, टेप रिकॉर्डरों ने हमारे उस तसव्वुर को हमारे लिए आसान कर दिया है कि ये सारी चीजें मुमकिन है, ये हो सकता है। जब ये सब कुछ हो सकता है तो फिर अल्लाह का रिकॉर्डिंग सिस्टम सोचो कितना मजबूत होगा, कितना महफूज होगा। आदमी की जुबान से जब भी कोई बात निकलती है, चाहे सही हो गलत हो, अल्लाह के रिकॉर्डिंग सिस्टम में फौरन महफूज हो जाती है। रोजे पैदाइश से लेकर मरते दम तक एक एक जुमला अल्लाह के रिकॉर्डिंग सिस्टम में महफूज हो रहा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उसको कब्र से उठाएंगे, अल्लाह के हजूर हाजिरी देगा, उस वक्त अल्लाह उससे पूछेंगे मेरे बंदे बता मुझे कि तूने दुनिया के अंदर फला बात कही थी, उसकी वजह से किसी का घर खराब हो गया था, उस बात की वजह से झगड़ा हो गया था, इख्तलाफ हो गया था, लड़ाई हो गई थी, नाचाकी हो गई थी, वो क्यों बात की तूने?
اس کا تیرے پاس ثبوت ہے تو وہ مجھے ثبوت دے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا، ثبوت مانگ رہے ہوں گے. نہیں، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے. وہ جو اللہ کا سوال ہوگا وہ ہمارے لیے موت ہوگی. وہ اللہ کا جو سوال ہوگا ہمارے لیے ندامت ہوگی. وہ اللہ کا جو سوال ہوگا ہمارے لیے شرمندگی ہوگی. انسان ڈوب جائے گا، مرنے چاہے گا کہ مجھے اسی وقت موت آ جائے، لیکن موت تو آئے گی نہیں. موت کو بھی تو موت آ چکی ہوگی. آج اگر کسی کمرے کے اندر چند آدمی بیٹھے ہوں، کوئی آ کر ہمیں یہ بتائے کہ آپ نے یہاں پر حضرات محتاط گفتگو کرنی ہے کیونکہ یہاں پر CID نے ریکارڈنگ سسٹم لگا رکھا ہے، آپ کا ایک ایک جملہ، ایک ایک بات جو ہے فوراً ریکارڈ ہو رہی ہے. تو آپ بتائیے کہ جیسے ہم عام طور پر بغیر کسی ڈر خوف کے ایسے گفتگو کر دیتے ہیں، کیا اس وقت بھی وہاں پر ایسے ہی گفتگو کی جائے گی؟ نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر چن چن کے اپنی زبان سے جملے نکالیں گے تاکہ ہمارا ریکارڈ صحیح جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا اور وہ ریکارڈ ہو گیا CID کے پاس اور وہی میری ریکارڈنگ حکام بالا کے پاس چلی گئی تو ان کی طرف سے کوئی سخت کارروائی نہ ہو جائے. اگر ان کی طرف سے سخت کارروائی ہو سکتی ہے تو سوچیں اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی بڑی سخت کارروائی ہو سکتی ہے، ان کی طرف سے پکڑ کتنی بڑی سخت ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، جو کلمہ نکلتا ہے، اللہ کے ہاں وہ فوراً ریکارڈ ہو جاتا ہے، اللہ کے ریکارڈنگ سسٹم میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کیا جملہ نکال رہا ہوں، کیا بات نکال رہا ہوں. میری اس بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، کسی کا دل تو نہیں دکھے گا، کوئی پریشان تو نہیں ہوگا. اس لیے جن لوگوں کا یہ تصور ہے، یہ سوچ ہے کہ شاید ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، کوئی ہوا میں نہیں اڑتی، وہ اللہ کے ریکارڈنگ سسٹم کے اندر وہ باتیں آپ کی محفوظ ہو جاتی ہیں. اس لیے قرآن مجید کے اندر جو ہمارے لیے عظیم ہدایت ہے، بڑی ہدایت، عظیم ہدایت، وہ یہی ہے کہ انسان مسلمان کو ایک بڑے ذمہ دار انسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو بات کان میں پڑی اسی کو آگے چلتا کر دیا. میں اللہ کے پاک پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے قربان نہ جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے احادیث مبارکہ کی جو تشریحات فرمائی ہیں اس میں مزید ہم لوگوں کے لیے تنبیہ کا سامان ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ انسان کی نفسیات کے حوالے سے کوئی زیادہ باخبر ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے پاک پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نے فرمایا بئس مطویۃ الکذب زعیم او کما قالوا، جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کا یہ خیال ہے. دیکھیں حضور کا جملہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر انسان کی عظیم کمزوری کی نشاندہی کر دی گئی کہ ایک جھوٹا انسان تو وہ ہے جو نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ خوف کھاتا ہے، بے باک ہوتا ہے. میں کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بازاروں میں چلے جاؤ، تاجر حضرات ہو گئے، دکاندار ہو گئے، سارے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جو ہوتے ہیں میں ان کے متعلق کہہ رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پر قسمیں اٹھا دیتے ہیں. اللہ کی قسم جی یہ فلاں چیز کی تو اتنے کی ہے، اللہ کی قسم یہ میں نے اتنے کی خریدی ہے، اللہ کی قسم میں اتنے، جبکہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. جو سچا آدمی ہوتا ہے، جو صداقت جس کے اندر اللہ نے رکھی ہوتی ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو قسم اٹھانے کی بار بار ضرورت نہیں پڑتی. جو سب سے زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے یہ تو مجرم ہے ہی ہے، گناہ گار ہے ہی ہے، اللہ کے نزدیک مجرم ہے، لیکن سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو جھوٹ بولتے ہوئے یہ سوچے کہ یار اگر یہ میرا جھوٹ پکڑا گیا تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا، میرا نام تو بدنام ہو جائے گا، لوگ تو مجھے برا بھلا کہیں گے، معاشرے میں میرا نام خراب ہو جائے گا. اس لیے پھر وہ اپنی بات کا ملبہ، اپنی بات کا نزلہ دوسرے لوگوں کے اوپر ڈال دیتا ہے. پھر جب کوئی آ کر اس سے یہ پوچھے نا کہ یار تیری فلاں بات سے کسی کا گھر خراب ہو گیا ہے، کسی کا معاملہ خراب ہو گیا، تو نے جو وہ بات کی تھی اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے، وہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کی، وہ تو میں نے لوگوں سے ایسا سنا ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے. وہی اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ثابت ہو گئی کہ حضور نے جو فرمایا بئس مطویۃ الکذب زعیم او کما قالوا، کہ بدترین جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کا یہ خیال ہے. میرے محترم دوستو، آج اگر ان تمام باتوں کو ہم سامنے رکھ کر
चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें ये बात समझ में आएगी कि हमारे माशरे में आज क्या हो रहा है, अफवाहें किस तरह फैलाई जा रही हैं और बेबुनियाद बातों पर भरोसा करके दिल में बदगुमानी कैसे पैदा की जा रही है, बेबुनियाद बातों पर भरोसा करके लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जा रही है। इसी सूरत में आगे है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि बदगुमानी जुर्म है, हराम है, और हत्ता कि आज इसी बेबुनियाद बातों पर भरोसा करना, फिर दिल में बदगुमानी पैदा करना, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये बहुत ज्यादा आम हो गया है। और आज माशरे के अंदर कदम कदम पर अल्लाह के वो अहकाम खुदाबंदी जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, अहकाम खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है, और यही चीजें हमारे माशरे के बिगाड़ और फसाद का सबब बन रही हैं। जुबान तराशी करना, जुबान से गलत बातें निकालना, यही चीजें माशरे को खराब कर रही हैं। हम अपनी जुबान का इस्तेमाल सही नहीं करते। हमें पता होना चाहिए कि यह आग क्यों भड़क रही है, ये फसाद क्यों हो रहा है, ये झगड़े क्यों हो रहे हैं, ये सारे मामलात क्यों हो रहे हैं, फकत इस वजह से कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया। आज अगर कुरान करीम की इस हिदायत को हम पल्ले बांध लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दें तो याद रखेंगे जितनी नाचाकियां, इख्तलाफ, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, किस्से, कहानियां, ये अपनी मौत आप मर जाएं, लेकिन ये सारी चीजें पैदा क्यों होती हैं? फकत एक वजह से कि हम अब बेबुनियाद बातों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं और वही बात आगे फैलाना शुरू कर देते हैं, फिर उसकी बुनियाद पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब लोगों को कुरान करीम की इस अजीम हिदायत को पल्ले बांधने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।